تھے، ختم الرسل تھے، ختم الانبیاء تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مکان میں اس اینٹ کے مانند ہوں جہاں پر ایک جگہ چھٹی ہوئی تھی اور میرے ذریعہ سے عمارت کو مکمل کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانے کے بعد اگر کوئی شخص 1400 سال کے بعد آتا ہے اور کہتا ہے نہیں عید میلاد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برسی یا فلاں کام دین ہے، فلاں کام عبادت ہے، فلاں کام نیکی کا طریقہ ہے، جنت پانے کا ذریعہ ہے، رب کو خوش کرنے کا طریقہ ہے، تو میرے بھائی اور دوستو اس وقت تک وہ کام قبول نہیں کیا جائے گا جب تک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تصدیق اس پر نہ ہوگی یا رب کے فرمان کے ذریعہ اس کی تصدیق نہ ہو جائے۔ میرے بھائی اور دوستو ان واضح نصوص کے باوجود بھی افسوس کی بات ہے آج امت مسلمہ محبت رسول کے نام پر بدعات و خرافات کا ایک طوفان کھڑا کر دیا ہے، اور من جملہ انہی بدعات کے ایک سنگین بدعت عید میلاد کی بدعت ہے۔ جی ہاں، آج جو لوگ دین سمجھ کر کے اس کام کو انجام دیتے ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے کہ عید میلاد کی تاریخی اور شرعی حیثیت کیا ہے، عید میلاد کے درپردہ مقاصد کیا ہے، عید میلاد کی یہ بدعت، یہ خطرناک بدعت امت مسلمہ میں کب رائج ہو گئی، ان کو پتہ نہیں۔ ان سے سوال کیا جائے کہ جس نبی کی میلاد منانے کے لیے تم سڑکوں پر اترے ہو، ٹوٹی ٹرالیاں لے کر کے نظر آ رہے ہو، مال بھی اپنا خرچہ کیا ہے، جذبات کو تمہارے ہم سلام کرتے ہیں، تمہارے جذبے کی ہم قدر کرتے ہیں، لیکن ذرا یہ تو بتا دو کہ اس رسول کا نام کیا تھا، اس رسول کی زندگی کس مقصد کے لیے تھی، اس رسول کی مدنی زندگی اور مکی زندگی میں فرق کیا ہے، وہ رسول کیا میسج لے کر کے آئے تھے، اس رسول کے پاس کتنی بیویاں تھیں۔ میرے بھائی اور دوستو سچائی یہ ہے کہ ان عاشقین رسول کو دیکھیں گے آپ کہ زیرو نظر آئیں گے، لیکن انہی سے اگر پوچھو کہ فلاں فلم میں فلاں اداکارہ نے کون سا کام دیا ہے انجام، تو وہ بتا دیں گے، فلاں کرکٹر نے کہاں پر کتنے رن اسکور کیے ہیں وہ بتا دیں گے۔ میرے بھائی اور دوستو وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو محض سال میں ایک دن جاننے کی کوشش کی، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک مسلمان سے ہر وقت سے منسلک ہے، ہر دن سے منسلک ہے، ہر گھنٹہ سے منسلک ہے، ہر مہینے سے منسلک ہے۔ ایک مسلمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ہمیشہ مطالعہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ جس قدر ایک آدمی حبیب کبریا کی سیرت کا مطالعہ کرے گا آپ کی قربانیاں اس کے سامنے آئیں گی۔ دین اسلام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنت کی ہے، جد و جہد کی ہے، اس کے سامنے آئے گی، اتنی ہی زیادہ اس کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ جائے گی۔ میرے بھائیو اور دوستو میں آپ کو کھل کر کے ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر عید میلاد منانا، چراغاں کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن ٹرائیلیاں لے کر کے سڑکوں پر اترنا، بریانی پکا کر کے لوگوں میں تقسیم کرنا یا اور جو دیگر کام کیے جاتے ہیں، اگر یہ دین ہوتا، اگر یہ اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہوتا، تو اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا تھا اس قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن جو بیان کرتا ہے وہ یہ بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وہ مومنوں کے ساتھ انتہائی شفیق تھے۔ یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ مومنوں کے بارے میں آپ کافی حریص تھے، آپ کافی فکر مند ہوتے تھے کہ کیسے ان کو طریقہ بتا دیا جائے رب کی عبادت کا اور جنت کے پانے کا۔ میرے بھائیو اور دوستو قرآن میں اگر یہ چیز نہیں بیان ہوئی تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 63 سال پر مشتمل ہے۔ 40 سال نبوت سے پہلے، نبی بننے کے بعد 23 سال آپ اس دنیا میں رہے۔ 13 سال آپ نے مکے میں گزارا، 10 سال آپ نے مدینے میں گزارا۔ اس پورے دور میں آپ ذرا بتائیں، سیرت کی کتابیں ہمارے سامنے ہیں، میاں بیوی کے آپسی تعلقات، ایک ایک جزئیات کو محدثین کرام نے بیان کیا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو محفوظ کیا ہے۔ وہ چیزیں
حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں، ائمہ دین نے فقہ کی کتابوں میں اسے نقل کیا ہے۔ ذرا ایک جگہ دکھا دیا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سالہ زندگی میں 23 سالہ دور نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی کہا ہو کہ ساتھیو میری پیدائش کے دن تم ذرا سا موم بتیاں جلا لینا، اپنے گھروں کو روشن کر لینا، اور سڑکوں پر اتر کر مختلف نعرے لگا کر کے اپنے نیکیوں میں، اپنے حسنات کے گٹھر میں کچھ گلدستے بڑھا لینا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اگر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے ایسی بات نہیں بیان کی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر یہ چیز دین ہوتی تو میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیان کیا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، آپ جانتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ ما بعث اللہ من نبی الا کان حقا علیہ ان یدل امته علی خیر ما یعلمه له وینذرهم من شر ما یعلمه له، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نبی کو بھیجا دنیا میں اس کا مقصد یہی تھا کہ خیر کی جو باتیں ہیں وہ اپنے امت تک پہنچا دے، وہ طریقے، وہ راستے جو جنت تک لے جانے والے ہیں، رب کو راضی کرنے کا جو ذریعہ ہو سکتا ہے، وہ نبی اپنی امت کے لیے اس چیز کو کیا کرتے؟ بیان کر دے۔ اور اسی طریقے سے جو چیزیں گمراہی کی ہیں، ضلالت کی ہیں، جہنم کا سبب بن سکتی ہیں، ان چیزوں سے کیا کرتے؟ ڈرا دے۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو خود نہیں کیا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ ساتھیوں تم یہ کام کرنا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عید میلاد یہ بدعت ہے۔ عید میلاد کا وجود اسلام اور دین اور شریعت میں نہیں، یہ کسی کی ذاتی رائے تو ہو سکتی ہے، یہ کسی کی سوچ تو ہو سکتی ہے، یہ کسی کا خیال تو ہو سکتا ہے، لیکن دین اسلام پر اس کو چسپاں نہیں کیا جا سکتا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ایھا الناس لیس من شیء یقربکم الی الجنۃ ویبعدکم من النار الا قد امرتکم به وليس من شيء يقربكم من النار ويبعدكم من الجنة الا قد نهيتكم عنه، کہ اے لوگو اگر کوئی چیز تمہیں جنت کا راستہ دکھا سکتی تھی تو میں نے اسے تمہارے لیے کیا کر دیا ہے؟ بیان کر دیا ہے، اور اگر کوئی چیز تمہارے لیے جہنم کا سبب بن سکتی تھی تو میں نے تم کو اس سے بچنے کی تلقین کر دی ہے۔ اس حدیث کی سند پر کلام کیا جا سکتا ہے، لیکن مطابقات اور شواہد اس حدیث کے لیے ہے، اس ناطے اس حدیث یہ حدیث اس لائق حدیث سے استدلال کیا جا سکے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، میں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی چیز تیسری عید نہیں بتائی، امت اسلام کو 2 عیدیں بتائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت اسلام کو یہ بتایا کہ تمہارے سامنے 2 عید ہے، ایک عید ہے عید الفطر کی شکل میں، اور دوسری عید ہے عید الاضحیٰ کی شکل میں، تیسری کوئی عید نہیں، چاہے وہ عید الام کی شکل میں ہو یا عید غدیر کی شکل میں ہو یا عید میلاد کی شکل میں ہو، یہ سب تقلید ہے غیر قوموں کی، سب تقلید ہے یہود و نصارہ کی، سب دین ہے غیر قوموں کی۔ میرے بھائیوں اور دوستو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج دنیا کے اندر کرسمس ڈے جو عیسائی قوم مناتی ہے، اگر آپ غور کرو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ عید میلاد اس کی نقالی ہے، رام نومی کی نقالی ہے، یا اور اس طرح سے مہاویر جینتی یا دیگر قومیں جو مناتی ہیں۔ مسلمانوں نے سوچا کہ ہر قوم اپنے پیشوا، اپنے رہبر کا جشن مناتی ہے، ہم کیوں پیچھے رہ جائیں؟ جبکہ اگر آپ غور سے دیکھیں گے، ایک بات میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی اس میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد منانے کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ 300 سال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا سے چلے جانے کے 300 سال کے بعد ان کی قوم کے بعض لوگوں نے اس چیز کو محض اس جذبے سے کہ لاؤ عیسیٰ علیہ السلام کی یاد تازہ کیا جائے، انہوں نے اس چیز کو گرجا گھروں میں، کنیسوں میں رائج کیا۔ اس وقت کے لوگوں نے بھی انہیں منع کیا، جو غیرت مند تھے، جو دین کی سمجھ رکھتے تھے اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ لوگ نہیں مانے۔ پھر نتیجہ کیا ہوا؟ دھیرے دھیرے اس کے اندر بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے موسیقی شروع ہوئی، گانے شروع ہوئے اور دیگر کام شروع ہوئے، اور اب تو نتیجہ یہاں تک پہنچا ہے۔ اب تو نتیجہ یہاں تک پہنچا ہے کہ اس ایک رات میں یا ایک دن میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر کی یاد ان کی پیدائش کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے، میرے بھائی اور دوستو، اس ایک دن میں جتنا شراب کی بوتلیں توڑ دی جاتی ہیں، جتنا عصمت دری کر دی جاتی ہے، جتنا عزتوں سے کھلواڑ کر دیا جاتا ہے، شاید سال میں کوئی دن ایسا نہ ہو۔ کیا یہ امت اسلام بھی اسی نہج پر سوچنے کی عادی ہو گئی؟
کیا یہ امت اسلام اسی ڈگر پر جانا چاہتی ہے؟ آج یہ میلادی لوگ، آج ان میلادوں کو جائز کرنے والے علماء جن کو شیخ الاسلام کا خطاب دیا جا رہا ہے، آپ سے یہ باتیں ڈھکی چھپی نہیں، اخبارات کو دیکھیے، ان عیدوں کے اندر جہاں شراب پی جاتی ہے، ان عیدوں کے اندر جہاں عزتوں کی پامانی کی جاتی ہے، جا کر کے امن ایوارڈ لینے سے تھکتے نہیں ہیں، وہاں شریک ہو کر کے بھائی چارگی کا ثبوت دیتے ہیں کہ ہم بڑے زیادہ سیکولر ہیں۔ میرے بھائی اور دوستوں، میں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر، جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر یہ کام دین ہوتا، اگر یہ کام محبت رسول کا ذریعہ ہوتا، جنت پانے کا راستہ ہوتا، تو خود قرآن میں یہ بات اللہ نے بیان کی ہوتی، یا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت اسلام کو خود کر کے یا کہہ کر کے یہ بات آپ نے واضح کی ہوتی۔ آپ آگے بڑھیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کو کتنی محبت تھی، کس درجہ محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ کا بچا ہوا وضو کا پانی